بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ادب کی جو مختلف قسمیں ان کو ڈسکس کروں گا۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے اس حوالے سے کہ جو آپ کے کمپٹیٹیو ایگزام ہوتے ہیں، فار ایگزامپل جو ہائی لیول کے ایگزام ہوتے ہیں گزٹڈ پوسٹوں پہ، تو ان میں اس پورشن سے بہت زیادہ کوشچن اٹھائے ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کو آپ نے غور سے سننا ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایسے طویل قصے کو کیا کہتے ہیں جس کی فضا طلسماتی ہو؟ اس کے تو سٹارٹ کرتے ہیں اصناف ادب سے۔ ایسے طویل قصے کو کیا کہتے ہیں جس کی فضا طلسماتی ہو اور اس کے کردار مافوق الفطرت عناصر ہوں، قصے میں تخیل کا بہت زیادہ استعمال ہو اور قارئین کی دلچسپی کے لیے اس میں پرتجسس واقعات پیش کیے جائیں، تو یہ اس طرح کے قصے کو داستان کہا جاتا ہے۔ اور نیکسٹ ہے ایسے قصے جن میں زندگی کے انوکھے واقعات یا چونکا دینے والے واقعات بیان ہوں، اسے ناول کہتے ہیں۔ ناول اطالوی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے عجیب، نیا اور انوکھا۔ نیکسٹ آگے آپ کا اس مختصر کہانی کو کیا کہتے ہیں جس میں دنیا کی ایک جھلک انسانی زندگی کا کوئی پہلو، واحد پہلو یا پھر سیاسی، معاشی، معاشرتی مسائل کا محض ایک رخ پیش کیا گیا ہو، تو یہ افسانہ کہلاتا ہے۔ نیکسٹ آ گیا ایسی کہانی کو ادبی لحاظ سے ڈرامہ کہتے ہیں جسے کرداروں کے ذریعے سٹیج پر پیش کیا جاتا ہے۔ ڈرامہ لفظ ڈراؤ سے نکلا ہے۔ ڈراؤ کے کیا معنی ہے؟ تو ڈراؤ کے معنی کر کے دکھانا۔ نیکسٹ آ گیا نثر میں کسی شخص کی عکاسی اس طرح کرنا کہ اس تحریر سے اس شخص کی سیرت کی تصویر اس کے خد و خال سامنے آ جائیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اسے خاکہ نگاری کہتے ہیں۔ نیکسٹ آگے ایسی تحریر کو کیا کہتے ہیں جس میں کوئی اہم شخصیت اپنی زندگی کے تجربات بیان کرے، تو یہ آپ بیتی کہلاتی ہے۔ اور جب کوئی مصنف کسی اور مشہور شخصیت کے حالات زندگی قلم بند کرتا ہے تو اسے کہتے ہیں سوانح نگاری۔ جب کوئی نثر نگار کسی اہم واقعہ، سفر، جنگی محاذ کی رودات یا حوادث زمانہ کی رودات اپنا نقطہ نظر شامل کر کے لکھے تو اسے کہتے ہیں رپورتاژ۔ اور کسی تقریب، جلسے یا مشاعرے کے آنکھوں دیکھا حال کو قلم بند کرنے کو کہتے ہیں روداد نویسی۔ اور ایسی نظمیہ صنف جس میں کسی زندہ شخصیت کی توصیف و تحسین کی جائے یا مذمت و ہجو مذکور ہو، پھر کائنات پر کوئی حکیمانہ تبصرہ کیا جائے تو اسے کہتے ہیں قصیدہ۔ قصیدہ کے زیادہ سے زیادہ اشعار کی کوئی حد نہیں، یہ بتائیں کہ اس کے کم سے کم اشعار کی تعداد کتنی ہے؟ تو یہ ہے 15۔ یہ سابقہ PC میں یہ کوشچن آیا بھی ہوا۔ نیکسٹ آگے قصیدہ بردہ شریف کا دوسرا نام قصیدہ بانت سعاد بھی ہے، کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ حضرت کعب بن ہیر انہوں نے لکھا ہوا ہے، زہیر ہے میرے خیال میں۔ نیکسٹ آگے آپ کا کعبہ شریف پر کس کا قصیدہ آویزاں کیا گیا؟ طرفہ بن عبد کا قصیدہ آویزاں کیا گیا۔ نیکسٹ آگے مرزا محمد رفیع سودا کو اردو قصیدے کی صنف کا نقاش اول کہتے ہیں، جنہوں نے 91 قصیدے لکھے۔ یہ بتائیں کہ اس صنف میں دوسرا بڑا نام کس کا ہے؟ تو ابراہیم ذوق کا ہے۔ نیکسٹ آ گیا فارسی شاعری کی اصل ابتدائی صنف کیا تھی؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے مثنوی۔ اور ایسی نظم جس میں ہر شعر الگ الگ قافیہ میں ہو اسے کہتے ہیں مثنوی۔ مثنوی میں کم از کم 2 شعر اور زیادہ زیادہ کی کوئی پابندی نہیں۔ مولانا رومی کی مثنوی 30,000 اشعار پر مشتمل ہے۔ اور یہ بتائیں کہ فردوسی کا شاہنامہ کتنے اشعار پر مشتمل ہے؟ تو یہ 60,000 اشعار پر مشتمل ہے۔ اور جب کوئی شاعر اپنے کسی دوست، محبوب ہستی، سیاسی یا مذہبی شخصیت کی وفات پر نظم میں اظہار غم کرے تو ایسی نظم کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کو مرثیہ کہتے ہیں۔ ایسا مجموعہ اشعار جن کا قافیہ تو قصیدے کی طرح ایک ہی ہو لیکن ہر شعر یا مضمون الگ اور مکمل ہو، جس میں شاعر اپنے حقیقی یا مجازی عشق کی واردات یا معاملات بیان کرتا ہو، غزل کہلاتا ہے۔ تاہم اس صنف میں اب سیاسی، مذہبی، حکیمانہ خیالات وغیرہ بھی استعمال ہونے لگے ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ غزل میں اشعار کی تعداد کے بارے میں اہم ترین شرط کیا ہے؟ تو یہ طاق تعداد ہونی چاہیے۔ نیکسٹ آگے آپ کا غزل کے معنی کیا ہے؟ یہ بھی PC میں پہلا آیا ہوا کوشچن۔ عورتوں سے باتیں کرنا۔ نیکسٹ آگے ایسی مسلسل غزل جس کے تمام اشعار میں ایک ہی مضمون بیان کیا جاتا ہے،
کتا کہلاتا ہے۔ یہ رفتہ رفتہ ایک طرح کی ربائی یعنی 4 مصروں کی مختصر نظم بن کر رہ گیا ہے۔ یہ بتائیں کہ کتا کے معنی کیا ہیں؟ تو کتا کے معنی ٹکڑا۔ نیکسٹ آ گیا بیت کسے کہتے ہیں؟ تو ایسا شعر جو نہ مطلع ہو نہ مقطع ہو، اس کو بیت کہتے ہیں۔ اور مطلع کسے کہتے ہیں؟ قصیدے کا پہلا شعر ہم کافیہ اور غزل کا پہلا ہم کافی شعر، ان دونوں چیزوں کو کیا کہتے ہیں؟ مطلع۔ اور بیت الغزل کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی پی سی میں آیا ہوا ہے، تو بیت الغزل یعنی غزل کا بہترین شعر جو ہوتا ہے اس کو بیت الغزل کہتے ہیں۔ اور حسن مطلع کسے کہتے ہیں؟ مطلع کے بعد والا شعر جو ہوتا ہے، یعنی پہلے شعر کے بعد جو دوسرا شعر ہوتا ہے اس کو حسن مطلع کہتے ہیں۔ مقطع کسے کہتے ہیں؟ تو مقطع شعر آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے اسے مقطع کہتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر شاعر آخری شعر میں اپنا تخلص استعمال نہ کرے تو اس شعر کو کیا کہتے ہیں؟ تو اسے آخری شعر کہتے ہیں۔ کس صنف سخن کے معنی ہیں پیچھے آنے والا؟ یہ ایسے الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے جو شعر یا مصرے کے آخر میں آتا ہے اور ردیف موجود ہونے کی صورت میں ردیف سے پہلے آتا ہے، تو اس کو قافیہ کہتے ہیں۔ ایک یا ایک سے زائد الفاظ جو شعر کے آخر میں قافیہ کے بعد بار بار آتے ہیں تو کیا کہلاتے ہیں؟ یہ ردیف کہلاتے ہیں۔ نیکسٹ آ گیا آپ کا فرد کسے کہتے ہیں؟ ایسا شعر جو اکیلا کہا جائے اس کو فرد کہتے ہیں۔ شعر میں بساختگی کو آمد تکلف سے کوئی بات پیدا کرنے کو آوارت کہا جاتا ہے۔ اور آپ یہ بتائیں کہ توارت کسے کہتے ہیں؟ تو یہ توارت خیالات یا مصروں کی چوری کو کہتے ہیں۔ اور نیکسٹ آ گیا دیوان کسے کہتے ہیں؟ تو مجموعہ غزلیات کو دیوان کہتے ہیں، یعنی غزلوں کا جو مجموعہ اس کو۔ کلیات کسے کہتے ہیں؟ تو یہ تمام مجموعہ کلام، یعنی کوئی بھی شاعر کا جتنا مجموعہ کلام ہے اس کو کلیات کہتے ہیں۔ کتاب میں اشعار کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ تو کتاب میں 2 سے لے کر 25 تک اشعار کی تعداد ہوتی ہے۔ اور کتاب میں مطلع نہیں ہوتا، یعنی پہلا اور دوسرا مصرع ہم کافیہ نہیں ہوتے، یعنی 4 مصروں کی مختصر نظم جس کا دوسرا اور چوتھا مصرع ہم کافیہ ہوں وہ جدید کتاب کی ایک شکل ہے، جبکہ 4 مصروں اور ایک مخصوص وزن کی مکمل نظم جس کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم کافیہ ہوں کہلاتی ہے تو ربائی کہلاتی ہے۔ نیکسٹ آگے آپ کو ربائی کو کس اور نام سے پکارا جاتا ہے؟ تو یہ دو بیتی کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ ایسی نظم جس میں متعدد بند ہوں اور ہر بند میں متعدد مصرے ہوں مصمت کہلاتی ہے۔ اگر ہر بند میں 3 مصرے ہوں تو کیا کہلاتی ہے؟ یہ مثلث کہلاتی ہے۔ نیکسٹ آگے ایسی نظم جو کافی اور ردیف کی قید سے آزاد ہو مگر ایک ہی بھار اور وزن کے مصرے ہوں تو نظم معرہ کہلاتی ہے۔ یہ بتائیں کہ نظم آزاد نظم کسے کہتے ہیں؟ تو جس میں کافیہ اور ردیف، بھار اور وزن کی تمام، یعنی ان سب چیزوں کی کوئی قید نہ ہو تو اس کو آزاد نظم کہتے ہیں۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ یہ شعر کس صنف کا ہے؟ پی سی میں آیا ہوا بھی ہے، یہ ہے مناجات۔ اور مزید یہ کہ علم صنائع اور بدائع پر بھی تھوڑا سا بحث کرتے ہیں۔ یہ ضائع انہوں نے لکھا ہوا، ضائع نہیں، صنائع اس کو پڑھتے ہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں، بھی بڑا امپارٹنٹ چیپٹر ہے۔ کلام کو علم بیان کے اصولوں کے مطابق سنوارنے کے بعد لفظی اور معنوی خوبیوں سے مزین کرنا کیا کہلاتا ہے؟ تو اس کو علم بدائع کہتے ہیں۔ بدیع کے لغوی معنی کیا ہیں؟ اچھوتا۔ علم بدائع کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2۔ علم بدیع کی اقسام کون سی ہیں؟ تو یہ صنائع لفظی اور صنائع معنوی یہ دونوں ہیں۔ تلمی عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے لغوی معنی کیا ہیں؟ تو اشارہ کرنا۔ تلمی کے اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ کلام میں ایسے الفاظ لانا جو کسی مشہور تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کریں۔ اور طوفان نوح نے تو ڈبوئی زمیں فقط، میں ننگ خلق ساری خدائی ڈبو گیا۔ تو بتائیے طوفان نوح اصطلاح میں کیا ہے؟ تو یہ تلمی ہے۔ اور نیکسٹ آ گیا علم بدائع میں کلام میں وہ 2 یا 2 سے زیادہ ایسے الفاظ لانا جو بظاہر تو مشابہ ہوں لیکن باعتبار مفہوم مختلف ہوں، کیا کہلاتے ہیں؟ تو یہ سنت تجنیس کہلاتے ہیں۔ اور آہنگ نہ تھا یاں تلک آنے کا ولے، سن کر آہنگ ساز محفل آئے۔ اس شعر میں سنت تجنیس کی کون سی قسم استعمال ہوئی ہے؟
تو تجنیس تام استعمال ہوئی ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشے لب بام ابھی۔ اس شعر میں آتش نمرود کیا ہے؟ تو یہ بھی تلمی ہے۔ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، کہ آگ لینے کو جائیں پیغمبری مل جائے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی تلمی ہے۔ میر تقی میر کے اس مشہور شعر میں علم بیان کی کون سی قسم استعمال ہوئی ہے؟ تو یہ یعنی یہ والا جو شعر ہے، میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے، تشبیہ ہے اس میں۔ اور نیکسٹ ہے، اس شعر میں علم بیان کی کون سی قسم استعمال ہوئی ہے؟ تو کیا کیا خضر نے سکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی۔ تو یہ تلمی ہے۔ تعلیل کے لفظی معنی کیا ہیں؟ وجہ بیان کرنا، اور کسی شے کے وقوع پذیر ہونے کی کوئی ایسی وجہ بیان کی جائے جو حقیقت پر مبنی ہو بلکہ شاعرانہ استدلال سے کام لیا گیا ہو، تو کیا کہلاتا ہے؟ سنت تعلیل یا سنت من تعلیل، انہوں نے لکھا ہوا ہے سنت من تعلیل ہو سکتا ہے۔ نیکسٹ آگے آپ کا اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ تو اس میں صنعت یعنی ایک منٹ شعر پڑھتے ہیں پہلے۔ سب کہاں کچھ لالو گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہا ہو گئیں۔ اس میں کیا ہے؟ سنت حسن تعلیل ہے۔ نیکسٹ آ گیا، پیاسی جو تھی سپاہ خدا تین رات کی، ساحل سر ٹپکتی تھیں موجیں فرات کی۔ اس شعر میں کون سی سنت استعمال ہوئی؟ تو اس میں سنت حسن تعلیل استعمال ہوئی ہے۔ تو یہ جو اوپر ایک لفظ کدھر گیا تھا جو تھا، تو وہ حسن تعلیل تھا، یہ والا جو ہے سنت، یہ حسن تعلیل ہے یہ والا لفظ۔ اچھا، اور نیکسٹ اب دیکھتے ہیں کہ کلام میں دو ایسے الفاظ لائے جائیں جن کے معنی ایک دوسرے سے متصادم اور متضاد ہوں، تو اس سے علم بدائع میں کیا کہیں گے؟ تو اس کو سنت تضاد کہیں گے۔ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ اس شعر میں کون سی سنت استعمال ہوئی ہے؟ تو اس میں سنت تضاد استعمال ہوئی ہے۔ تضاد کہتے ہیں الٹ کو، یعنی زندگی اور جو نا صبح اور شام، یہ والا جو ہے آپس میں اپوزٹ ہے۔ اگر کلام میں کوئی ایسا لفظ لایا جائے جس کے دو معنی ہوں، ایک معنی قریب اور دوسرے بعید، کلام کو سنتے ہیں معنی قریب سمجھ میں آ جائیں مگر غور و فکر کے بعد معلوم ہو کہ معنی بعید مراد ہیں، تو یہ گرامر میں کیا کہلاتا ہے؟ یہ سنت ایہام کہلاتا ہے۔ اور علم صنائع بدائع میں کس صنعت کو توریہ بھی کہتے ہیں؟ تو صنعت لف و نشر کو۔ مومن خان مومن کے اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ شب جو مسجد میں جا پھنسے مومن، رات کاٹی خدا خدا کر کے۔ تو یہ کیا ہے؟ صنعت تضاد ہے۔ اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ تو اس میں ایسے یہ والا شعر، کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، دشت کو دیکھ کر گھر یاد آیا۔ تو اس میں صنعت تضاد ہے۔ اور اس شعر میں صنائع و بدائع کی کون سی قسم استعمال ہوئی ہے؟ کعبے میں جاں بلب تھے ہم دوری بتاں سے، آئے ہیں پھر کہ یارو اب کے خدا کے یہاں سے۔ تو یہ کیا ہے؟ ایہام مرشحہ ہے۔ اور نیکسٹ ہے، مصر میں شام آتی ہے رنگ اپنا جمائے جاتی ہے۔ اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی؟ تو ایہام مجردہ۔ اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ گلاستہ معنی کو عجیب ڈھنگ سے باندھوں، ایک پھول کا مضمون ہو تو سو رنگ سے باندھوں۔ تو یہ ہے سنت ایہام۔ ان بتوں کو ہم فقیروں سے کہو کیا کام ہے، یہ تو طالب زر کے ہیں اور یہاں خدا کا نام ہے۔ اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ صنعت ایہام۔ اور اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ کہا دل نے میرے دیکھی جو وہ مانگ،
کہ ہے یہ رات آدھی کچھ دعا مانگ، سنت تجنیس تام مستوفی۔ قاتل نے لگایا نہ میرے زخم پر مرہم، حسرت یہ رہی جی ہی کی جی میں گئے مرہم۔ تو یہ کیا ہے؟ سنت تجنیس مرکب۔ مدر ذیل شعر میں کون سی سنت استعمال ہوئی ہے؟ گلے سے لگتے ہیں جتنے گلے تھے بھول گئے، گلے سے لگتے ہیں جتنے گلے تھے بھول گئے، وگرنہ یاد تھی مجھ کو شکایتیں کیا کیا۔ تو یہ کیا ہے؟ سنت تجنیس ناقص۔ اور ثنائے و بدائے کے اعتبار سے کون سی قسم درج ذیل اشعار میں استعمال ہوئی ہے؟ زور و زر کچھ نہ تھا تو بارے میر، کس بھروسے پہ آشنائی کی۔ تو یہ ہے سنت تجنیس زائد۔ ثنائے و بدائے میں وہ کون سی صنعت ہے جس میں الفاظ کا پہلا اور آخری حرف ایک جیسا نہ ہو؟ تو اس کو صنعت تجنیس مطرف کہتے ہیں۔ اور ایسی صنعت جس میں حروف لکھنے میں مشابہ ہوں مگر نقطوں میں اختلاف ہو، کیا کہلاتا ہے؟ یہ تو صنعت تجنیس خط کہلاتا ہے۔ اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ تیاری تیغ و تبر و تیر ہوئی ہے، تدبیر گرفتاری شبیر ہوئی ہے۔ یہ ہے صنعت خط۔ ایسی صنعت کیا کہلاتی جس میں دو ہم جنس لفظوں میں سے ایک لفظ کے آخر میں دو حرفوں کی زیادتی ہو؟ اس کو صنعت تجنیس مزیل کہتے ہیں، مزیل۔ اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ مانگ سے اس کی مانگتی ہے بیک، ماں کا کاسہ لے شب تاریک۔ تو یہ صنعت تجنیس مزیل۔ جب دو ہم جنس لفظوں کے بعض حروف میں اختلاف ہو اور یہ اختلاف ایک حرف سے زائد نہ ہو تو علم بدیع میں یہ کون سی صنعت ہوگی؟ تو یہ صنعت حسن تعلیل ہوگی۔ تو یہ ویڈیو یہاں ختم ہوئی۔ یہ بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے۔ جو لوگ گزٹڈ پوسٹوں میں اپلائی کریں لیکچرر کے لیے، سبجیکٹ اسپیشلسٹ کے لیے، سینئر سبجیکٹ اسپیشلسٹ کے لیے، اسسٹنٹ پروفیسر وغیرہ کے لیے، تو ضرور اس سے استفادہ کریں۔ اور اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔